اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کے آغاز سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور برائی کی جڑ عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ عورت بیٹی کی صورت میں، عورت ماں کی صورت میں، عورت بیوی کی صورت میں، عورت بہن کی صورت میں جو مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے جو بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئی ہے۔ اور آپ نے پریکٹیکلی طور پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، جب دیکھا لوگوں نے کہ بیٹی کا یہ مقام ہے، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر اس دور جاہلیت میں جو عورت کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، آپ نے اس کو منع فرمایا اور عورت کے مقام اور اس کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، یعنی عورت کی وجہ سے یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، اور عورت ہی ایک اہم کردار ہے۔ اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ایک انسان کی پہلی درسگاہ ہے، آغوش مادر پہلی درسگاہ ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو تو وہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلی درسگاہ ماں آغوش مادر کو رکھا، لہذا ایک بہت بڑا کردار ہے عورت کا۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسی موضوع پر کہ عورت کا کیا کردار رہا ہے تاریخ اسلام میں، اسلام کی ترویج و تبلیغ میں عورت کا کیا کردار رہا۔ اس گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترمہ جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ممنون، مشکور کہ آپ تشریف لائے، ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ آج کے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلام میں عورت کا کیا کردار رہا ہے؟ اس اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جو دور جاہلیت میں عورت کا مقام تھا وہ تو تاریخ نے بیان کر دیا، لیکن جب اسلام کا آغاز ہوا اور اعلان نبوت کے بعد ان عورتوں نے جس طرح اسلام کی ترویج و تبلیغ میں شانہ بشانہ ساتھ دیا، اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے اور آپ کے اس چینل کی توسط سے تمام آپ کے ناظرین کو سلام پیش کرتے ہوئے میں آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آپ نے عورت کے مقام اور عورت کے مرتبے پر بات کی ہے۔ زمانہ قدیم سے کسی بھی انسان کی بڑائی کو، گہرائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے پیمانہ ایک ہی تھا کہ کس طرح سے اس کی دانش فکر نے زمانے عصر کو چیلنج کیا ہو، مختلف کرنے کی کوشش کی ہو، اور اگر ایسا ہے تو وہ ہستی نفرت میں امرت ہے، بگولوں میں گلشن ہے، روایت میں درایت کا درخشاں باب ہے۔ تو عورت کو پیدا ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام نے بڑا عظیم مرتبہ دیا، بلکہ حضرت آدم کی ابتدا سے ہم بات کرتے ہیں، سلسلہ آدمیت کی ابتدا سے عورت کو مقدس بتایا گیا، عورت کو دیوی بتایا گیا، عورت کو مطہر بتایا گیا، بلکہ زبان اور ادب کے لٹریچر کے جتنے بھی محاورے، جتنے بھی استعارے ہیں وہ ذات عورت سے وابستہ ہیں۔ مادر درسگاہ کا حسین تصور ذات عورت سے وابستہ ہے، مادر وطن کا حسین تصور ذات عورت سے وابستہ ہے، اور وہ مصرع تو جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا وہ تو زبان زدہ میں وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ۔ لیکن جس طریقے سے ہر چیز کو تغیر اور تبدل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا مادیت پرستی کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ عورت جو کہ کل تک دیوی تھی، مقدس تھی، مطہر تھی، اب اس کو برائی کی جڑ بتایا جانے لگا، اس کو گناہ کی بنیاد قرار دیا جانے لگا، اس کو بدی کا سرچشمہ بتایا جانے لگا، اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہندوستان کی سرزمین پر اسے ستی کی بےرحمانہ رسم کی بھینٹ چڑھایا گیا، کبھی عرب کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا گیا، کبھی ترکی میں حیوانوں کی صف میں کھڑا کیا گیا۔ اب
اچھا ہمارے ایک مسئلہ اور بھی یہ ہے کہ ہم تاریخ عرب کو غلطی سے تاریخ اسلام سمجھ لیتے ہیں. تاریخ عرب ایک علیحدہ چیپٹر ہے, تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تاریخ عرب نے کہا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے, اسلام کی تاریخ نے کہا نہیں, بیٹی تو باپ کے لیے عزت کا, حرمت کا سبب ہوا کرتی ہے. تاریخ عرب نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے ذلت, حقارت, پسماندگی کا باعث ہے. تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں, اگر رحمت للعالمین رسول جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پر آتے ہیں, جب سفر سے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, جب در سیدہ پر دستک دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و مادن رسالت. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی گھر کے مردوں کے لیے شرمندگی اور حقارت کا باعث ہے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی باپ کی وراثت میں سے حصہ دار ہے. جس طریقے سے مردوں کے اوپر علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہے, ویسے ہی بیٹی کے اوپر, عورت کے اوپر بھی علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہے. تو عرب کی تاریخ علیحدہ چیز ہے, اسلام کی تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آغوش مادر جو ہے پہلی درسگاہ ہے, تو میرے خیال سے مرد سے زیادہ ضرورت ہے عورت کو کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہو. دیکھیں اسلام کی تاریخ نے یہ کہا کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے, آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. تو عورت کا مرتبہ اور عورت کا جو مقام ہمیں تاریخ میں نظر آتے, کیونکہ ہم بالخصوص اسلام کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے عورت کو عزت و توقیر عطا فرمائی, تکریم عطا فرمائی, عزت اور وقت عطا فرمائی کہ وہ بیٹی جو کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی تھی. میں کہتی ہوں کہ آج کائنات کی عورتوں کو اسلام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر اسلام معرض وجود میں نہ آتا تو عورت کا تو آج بھی وہی حال ہوتا, عورت تو آج بھی اسی طرح سے زندہ دفن کی جا رہی ہوتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی, صحابہ کرام کو حکم دیا, یعنی سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح ہوئی, اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کو فتح ضرور کرنا لیکن خیبر کے قلعوں کے اندر نہ جانا, اس لیے کہ وہاں پر یہودیوں کی عورتیں موجود ہیں, ان کے ناموس موجود ہیں, ان کے بچے موجود ہیں. تو عورتوں کی عزت, حرمت, ان کی وقت کے بارے میں مذہب اسلام نے جتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے کسی اور مذہب نے نہیں بتایا. اچھا یہ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے آج کے معاشرے میں جیسے دور جاہلیت کا جو آپ نے زمانہ پیش کیا, اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی توقیر, ان کے مقام کو بیان فرمایا, لیکن آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے کچھ واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اخبارات میں اور جو نا پرنٹ میڈیا کے اندر. اور تو کیوں ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں اتنا ترقی یافتہ انسان ہے, اس کے باوجود وہ عورت کو پھر وہیں دور جاہلیت کی طرح سمجھ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں. اگر یہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل ہوتا نا. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, آپ اس کو اسلام کے ذریعے اصولوں سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی عورت کو ذلیل کیا جائے, عورت کی تحقیر کی جائے, عورت کو اس کی حیثیت سے کم کرنے کی کوشش کی جائے, تو در حقیقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ہم لوگوں نے کیونکہ اسلام کو نہیں سیکھا ہے, سمجھا ہے. اگر ہم مذہب اسلام کو سمجھ لیتے, اسلام کے آفاقی اصولوں کو سمجھ لیتے, تو ہم عورت کا مقام اور عورت کا مرتبہ جان جاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین رسول ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو بتایا, بہن کی منزلت کو بتایا, بیٹی کی عزت کو بتایا, ازواج مطہرات جو کہ حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور اہمیت کو بتایا. تو در حقیقت یہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں, نام لیتے ہیں اسلام کا, لیکن یہ اسلامی معاشرہ اگر ہوتا تو اسلامی اصولوں پر عمل ہوتا, عورت کو عزت و وقت ملتی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک مسلمان کو دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے یہی اسلام ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا, جھوٹا ہم میں سے نہیں ہے. کیا بات ہے. جو امانت میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہے. ہاں آج کا مسلمان سارے کام کو سر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. یعنی ہم تو انہیں اون کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیں اون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لا دین لمن لا عہد لہ. بے شک اگر ہم کام وہ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں دین اسلام سے الگ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا دین اسلام سے کیا واسطہ رہ جاتا ہے.
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم پکے سچے اچھے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، ورنہ یہ کہ اگر سارے کام جیسے آپ نے فرمایا سارے کام کرتے جائیں، پھر جس طرح واقعات ہمارے خود ملک کے اندر اس طرح کے واقعات جو خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس وقت جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اسلام نے یہ سکھایا ہمیں، نہیں اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جو عورت کی تذلیل کر رہا ہے، عورت کو قتل کر رہا ہے، عورت کو آج کے زمانے میں اتنے جدید دور کے زمانے میں رسالت میں آپ کی تمام تر تعلیمات کی موجودگی میں پھر بھی عورت کو اگر برا سمجھتا ہے، یا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے نا ماں کو سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اچھا یہاں پر مختصر سا بریک کا ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام امید نجات میں آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ خواتین کا کردار اسلام میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے ڈاکٹر سرفراز عسکری صاحبہ۔ بریک سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی اور آپ نے فرمایا کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی انسان عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو پھر اگر وہ مسلمان ظاہراً اپنے آپ کو شو کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ جب اس کا جو پریکٹیکل عملی طور پہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اسلام سے نہ جوڑیں۔ بالکل دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو تو سیکھا ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو سمجھا ہوتا تو ازواج مطہرات کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو طریقہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر خواتین کے ساتھ جو طریقہ تھا، اگر پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو سمجھ لیتا وہ شخص تو یقیناً وہ کوئی اس طرح کا کام سر انجام نہ دیتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ پیغمبر اکرم ہم کہتے ہیں شافع محشر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن جب پیغمبر اکرم وہاں پر موجود ہوں گے تو وہ اپنی امت کے کیا اعمال دیکھ کر شرمندہ نہ ہوں گے دیگر انبیاء کرام کے سامنے؟ صحیح فرمایا، بالکل ہمارا عمل بہت ضروری ہے اور سیرت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جب آغاز کیا تو آپ کے ساتھ جو خواتین کا کردار ہے اس میں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ عبادت مکہ المکرمہ میں کرتے ہوئے یا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رسالت میں آپ کے ساتھ، یا ان کے چچزاد بھائی ہیں حضرت علی، تو وہ تین جو ہے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو آغاز سے وہ ملکۃ العرب جو دنیا اس وقت عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، اپنی ساری دولت نچھاور کرتی اسلام کی ترویج۔ تو اس طرح جو آغاز ہوا اسلام کی ترویج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کی خدمات اسلام جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہم کو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جا رہا تھا، خویلد کی بیٹی خدیجہ اتنی دولت کی مالک تھی کہ وہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی۔ اچھا ملکۃ العرب کی حیثیت سے وہ عرب کے کسی دولت مند شخص کا انتخاب کر لیتی، آپ کی نگاہ انتخاب پڑی عبداللہ کی یتیم بیٹے پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کر آ گئیں۔ پہلی ہی شب عروسی جسے کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دولت ہبہ کر دی۔ یعنی آج کوئی بددیانت سے بددیانت مورخ تاریخ اسلام کا لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اسلام نے اس دولت کو مانگا تھا خدیجہ سے، نہیں، خدیجہ اس کام کی عظمت کو اہمیت کو سمجھتی تھی، لہٰذا خدیجہ کی دولت بے دریغ خرچ کی گئی۔ پیغمبر اکرم غلاموں کو خریدا جاتا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت اسلام کے واسطے اس دولت کو خرچ کیا کرتے تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے ہمیں تاریخ اسلام میں۔ اچھا عورت کے کردار پر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں ملکۃ العرب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں آج کے اس دور میں کہ خدیجۃ الکبریٰ دور اندیش تھیں، خدیجۃ الکبریٰ صاحب بصیرت تھیں، خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ تھیں، یعنی اس دور میں کہ جہاں پر حلال کا نام لینا ہی حرام تھا وہاں پہ خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ خدیجہ جب اپنی تجارت کے واسطے کسی بھی نمائندے کو منتخب کیا کرتی تھی تو اس دور کا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے جس میں بازار عکاظ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ تو جب کسی کے ساتھ بھی مال تجارت بھیجا کرتی تھی تو اس زمانے کے تاجروں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جب سامان تجارت کو سجایا کرتے تھے بازاروں میں تو آگے اپنا سامان رکھ لیا کرتے تھے
اور لیکن خدیجہ کیونکہ عورت تھی وہ سفر نہیں کرتی تھی، صرف کسی کے ساتھ اپنا سامان تجارت بھیجا کرتی تھی، تو مکے کی سرزمین پر خدیجہ تلاش کیا کرتی تھی ان افراد کو جو کہ صداقت اور امانت رکھتے ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک ایسا فرد ہو جو صادق اور امین کہلاتا ہو اور خدیجہ کو نہ معلوم ہو؟ تو خدیجہ بنت خویلد نے حضرت عبد المطلب کے پوتے کو منتخب کیا، سامان تجارت دے کر بھیجا۔ یعنی آپ نگاہ انتخاب کی بات دیکھیے، ان کے طریقہ تجارت کی بات دیکھیے۔ اچھا، اس کے بعد خدیجہ نے اس کام کی عظمت کو سمجھا، یعنی اسلام کی اہمیت کو سمجھا۔ اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ کوئی نہ کوئی تو ایسی شخصیت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ٹرائنگل ہمیں نظر آتی ہے، اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی ٹرائنگل نظر آتی ہے جس میں 3 شخصیات ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی۔ یعنی عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ موسم حج پہ لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے نزدیک 3 افراد ہیں جو کہ کچھ مختلف طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ اب لوگ کیونکہ طواف کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لوگوں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، یہ اس کی زوجہ خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے، اور یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے طریقے سے دین اسلام کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی اسلام کی ابتدا میں ہمیں ایک عورت کا واضح کردار نظر آتا ہے کہ عورت چاہے تو وہ دین کی تعلیمات کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگانی اور آگے بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر خدیجہ کی زندگی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، شعب ابو طالب کی سختیاں آپ کے سامنے تھی، مگر اس کے باوجود ایک بیٹی چھوڑ گئیں۔ بیٹی کمسن تھی، مگر اس کمسنی کے باوجود وہ بیٹی اپنی ماں کے قائم مقام تھی، اپنی ماں کی حیثیت پر اس طریقے سے موجود تھی کہ جب مکے کی سرزمین پر حضور ایک مرتبہ کسی نے آ کر جناب فاطمہ زہرا، چھوٹی سی تھی، کمسن تھی بی بی، کسی نے کہا کہ حرم کعبہ ہے اور سرکار سجدے میں تھے اور اونٹ کی اوجڑی کو پشت پر رکھ دیا، تو فاطمہ زہرا روتی پیٹتی گھر سے چلی، چھوٹی سی عالم کمسنی میں، اور وہ پشت مبارک کو دھوتی جا رہی ہیں، صاف کرتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر ادبا اور شیبہ کو بددعائیں دیتی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک بیٹی کا کردار نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جب مکے سے ہجرت فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہاں پر بھی فاطمہ زہرا کا عظیم کردار نظر آ رہا ہے کہ شہزادی کونین 9 برس بابا کے گھر میں، 9 برس شوہر کے گھر میں، بابا رحمت للعالمین ہے تو شوہر اسلام کا ایک مجاہد ہے، بہترین سپاہی ہے۔ فاطمہ زہرا اس جانتی تھی کہ آپ کے شوہر کی تلوار جو ہے اسلام کی اشاعت کے واسطے چمک رہی ہے، لیکن اس تلوار کے پیچھے اندرون خانہ اس شوہر کو ذہنی سکون چاہیے۔ اس کے لیے فاطمہ زہرا نے تمام محاذ زندگی کو سنبھال لیا، اور مولا کائنات کو، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اسلام کی خدمت کے واسطے آزاد چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات جو تھے وہ کئی دنوں کے بعد، جنگیں تو کئی ہفتوں پر محیط ہوا کرتی تھی، مہینوں پر محیط ہوا کرتی تھی، جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کو اطمینان ہوتا تھا کہ اس گھر کو سنبھالنے والی وہ عظیم عورت ہے جو کہ رسول کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابیہا کہا، بے شک، یعنی وہ کردار جناب فاطمہ زہرا کا یوں رہا اسلام کی ترویج کے لیے وہ بھی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت علی کے گھر میں آئیں تو بھی وہ اسلام کی ترویج و تبلیغ میں اتنا ساتھ دیا کہ وہ مہینوں تک جا کر کے جنگوں میں ہوتے تھے تو پیچھے گھر کو سنبھالا۔ ایک عورت یہی کر سکتی ہیں، ظاہر عورت کے لیے جہاد کرنا جو ہے، اسلام میں جو جہاد عورت کا رکھا ہے وہ گھر کے اندر کے گھرداری ہے، تو اگر وہ شوہر آزاد ہو کے جائے گا، پیچھے گھر اگر کچھ نے سنبھالنا ہے تو وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کردار، یعنی جہاد میں برابر کی شریک ہوئی۔ دیکھیں برابر کے سے نہ صرف یہ کہ شریک ہیں بلکہ عورت کی عظمت اور اہمیت کو شوہر ڈالی، جہاد میں بعض خواتین رہی ہیں، بچے پالنا یہ معمولی کام نہیں ہے، بے شک یہ بہت عظیم کام ہے۔ مولا کائنات شہزادی کونین کمسنی کی شادی تھی، اچھا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں۔ فاطمہ زہرا راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی، دن میں چکی پیسا کرتی تھی۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے کوئی کنیز طلب کر لیجئے۔ شہزادی کونین گئیں، وہاں سے آپ کو تسبیح فاطمہ تعلیم کی گئی۔ اب جب شہزادی کونین واپس تشریف لائیں تو مولا کائنات نے، کیونکہ آپ گھر پہ منتظر تھے، پوچھا کہ فاطمہ کیا کوئی کنیز لے کر آئیں؟ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ میری امت کی تمام عورتوں کو اگر کنیز کی سہولت میسر ہوگی تو میں فاطمہ تمہیں بھی کنیز دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک مرد ہیں،
مرد کی حیثیت سے مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرد اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے گھر بھیجے کہ وہاں سے کوئی فیسلٹی لے کر آؤ، اور وہ لے کر نہ آئے، مگر دونوں زوجین 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں؟ ایک تسبیح لے کر آئی تھی بی بی فاطمہ زہرا، سجدہ شکر ادا کریں، اور اس کے بعد یہ تسبیح فاطمہ زہرا ورد زبان بن گئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور اس کے بعد ہمیں عورت کا وہ عظیم کردار نظر آتا ہے کہ سبق سیکھے کوئی فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے، یعنی ایک عورت کی عظیم شخصیت نے اسلام کی تعمیر کر دی، ایک ایسی تربیت کر کے بچے دیے کہ وہ جنت کے سردار بنے۔ چلو سلام انہوں نے اسلام کی کریں ترویج اس کی آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یار اس موضوع پر کئی پروگرام چاہیے جس پر ہم گفتگو ہو سکتی ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم کیا گفتگو کریں، لیکن یہ کہ جتنا ممکن ہو سکا محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں عورت کے مقام کو بیان کیا، اور اسلام کے آغاز میں جس طرح خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ہر وقت آپ جو ہیں حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں، وہ تو ایک بزرگ خاتون تھی، آپ ان کا اکثر نام لیتے ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ اس جیسی بیوی اللہ نے مجھے پھر عطا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ وہ اس وقت کہ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے جو بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت دولت سے، جو اتنی دولت جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی، انہوں نے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں نچھاور کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا کردار رہا اسلام کی ترویج میں، محسنہ اسلام رہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہی تھی کہ اس وقت اسلام کی ترویج میں، چونکہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں بہت سارے وہ تھے جو غلام تھے، ظاہر سی بات ان کو خریدنا بھی تھا، جو اذیتیں دی جاتی تھیں تو اسی پیسے کے ذریعے غلاموں کو خریدا جاتا تھا، اسی پیسے کے ذریعے جو اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے معاشی حوالے سے مشکلات ہوتی تھیں، تو یہی دولت تھی جو ان لوگوں کی کام آ گئی، اور اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا کردار رہا عورت کا، اور عورت بھی وہ جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کا کہ آپ تشریف لائیں، قیمتی وقت سے وقت نکالا اور بہترین گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔